کسی فرد واحد کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنے مفاد کے لیے پاکستان اور خیبر پختونخوا کے غیور اور باعزت عوام کی جان، مال اور عزت کا سودا کرے۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کر دے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کرنے تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے تو جب 6-7 مئی کو ہندوستان نے پاکستان پہ میزائل مارے تو آپ نے اس ملک کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت میں ہے؟ تو بدر کے میدان کو یاد رکھیں، سرور کونین 2 جہان جن کے لیے بنائے گئے، کیوں نہیں بات چیت کر لی؟ السلام علیکم، میں ہوں ذیشان ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نسیم زہرا ایٹ پاکستان۔ آپ نے ابھی سنا ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کیا کہا۔ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا ہے انہوں نے، نہ صرف بارڈر کے اس پار بلکہ ان تمام عناصر کو بھی جو پاکستان کے اندر امن کو پنپتا نہیں دیکھنا چاہتے، کسی نہ کسی صورت میں یہاں پر امن و امان کی مخدوش صورتحال کے وہ ذمہ دار ہیں جو اپنی سیاست کی وجہ سے ریاست کے اور پاکستان کے عوام کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ ان کو بھی بڑا ہی واضح پیغام دیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی اس پریس بریفنگ میں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپریشن ہو رہے ہیں، ابھی تازہ جو اورنگزئی میں ہونے والے حملے کا بدلہ لیا گیا ہے ہمارے سیکیورٹی فورسز کی جانب سے، 30 بھارتی سپانسرڈ خارج کو ہلاک بھی کیا گیا ہے۔ 3 آپشنز دی ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے۔ اسی پر آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ میرے ساتھ موجود ہیں ایئر وائس مارشل راز محمود صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ سر بہت شکریہ آپ دونوں کی موجودگی کا، آپ دونوں کی آمد کا۔ اعجاز محمود صاحب آپ سے سر آغاز کرنا چاہوں گا۔ سر ایکشنز سپیک لاؤڈر دین ورڈز، جس طریقے سے کامیاب کارروائیاں کی جا رہی ہیں، حالیہ جو کارروائی تازہ جو کی گئی ہے، 30 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا، جہنم واصل کیا گیا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو میسج دیا گیا ہے اکراس دا بارڈر بھی اور پاکستان کے اندر بھی ان عناصر کو جو پاکستان میں امن کے دشمن ہیں، آپ سمجھتے ہیں ان تک پیغام پہنچ گیا؟ اور یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہے، یہ بھارت سے جب ہماری جنگ ہوئی تو اس سے پہلے بھی انہوں نے ایسی ہی زبان اور ایسا ہی انداز اختیار کیا تھا اور دنیا نے پھر دیکھا تھا کہ ہاں ہم نے کر کے دکھایا۔ آپ اس پریس کانفرنس کی گونج کہاں تک سنائی دے رہی ہے آپ کو؟ جی بہت شکریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا اس سے کہیں زیادہ اہم یہ ہے کہ انہوں نے کس طرح سے کہا اور ان کی باڈی لینگویج کیا تھی۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو اس کا پوری ان کے پریسر اور اس کے بعد جو انہوں نے لوگوں سے جو جرنلسٹ سے کوشچن آنسر ہینڈل کیا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ انف از انف، اور اب ہم جو ہے ایز اے اسٹیٹ آف پاکستان، ایز اے کسٹوڈین آف سالیڈیرٹی آف پاکستان اینڈ ڈیفینس آف پاکستان، ہم جو ہے اس کے بارے میں 0 ٹالرنس کا مظاہرہ کریں گے۔ اور اگر اس سے پہلے ہم کسی وجہ سے کہیں پہ کوئی لچک دکھا رہے تھے تو اب اس چیز کی جو ہے مزید کوئی گنجائش نہیں ہے، کیونکہ جو دشمن ہے وہ تو نہ صرف یہ کہ کارروائیوں میں انہوں نے شدت اختیار کی ہے، بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ وہ بھارت کے ساتھ اوپنلی اب جو ہے وہ اپنے آپٹکس ایسی دے رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنا وزن جو ہے وہ بھارت کے پلڑے میں ڈالنا چاہتے ہیں اور وائس ورسا۔ تو اس صورت میں پھر ہمیں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جس کا کہ ہمارے لیے بالکل مذہبی طور پہ قوانین کے مطابق انٹرنیشنل لاز ہمیں الاؤ کرتے ہیں کہ ہم اپنی پوری جو ہے مائٹ کے ساتھ ہم جو ہے اس ناسور کو جو ہے جڑ سے اکھاڑ پھینکیں۔ اور الحمدللہ ہماری مسلح افواج کے پاس اس چیز کا وہ نہ صرف یہ کہ ایکسپیرینس ہے، ویئر ود آل ہے، بلکہ وہ اتنی جانوں کی قربانیاں دے کے ہمارے ثابت بھی کیا ہے، ہم ہر روز ہر آپریشن میں ہم یہ ثابت کر رہے ہیں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو پولیٹیکلی ہائی جیک کر لیا جاتا ہے، جہاں پہ اس کا انٹرنل ایسپیکٹ آتا ہے تو اس کو جو ہماری ڈومیسٹک پالیٹکس ہے یہ اس کے ساتھ اس کو جو ہے نا مکس اپ کر کے جو ہے اس چیز کا جو ہے نا ایک غلط تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید جو ہے ہم لوگ اس کے لیے ایک قوم کی حیثیت سے جو ہے یکسو نہیں ہے۔ تو ہمیں ضرورت ہے، آپ نے جس طرح ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ جس طرح ہم نے بھارت کو جواب دیا
حالیہ جنگ میں اکٹھے ہو کے اب میرا خیال ہے وہ وقت آ گیا کہ ہم فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان کو ہم اسی طرح سے ایک قوم کی حیثیت سے جواب دیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جواب مسلسل دیا بھی جا رہا ہے۔ حارث نواز صاحب، سر آج کی پریس کانفرنس پر آپ کا میں رد عمل جاننا چاہوں گا، سب ساتھ ساتھ جس طریقے سے جو اصل خطرہ ہے ہمیں بیرونی دشمن سے اتنا نہیں جتنا اندرونی عناصر سے ہے جو پاکستان کے اندر کھاتے پاکستان کا ہیں لیکن پاکستان کے خلاف ہی ہرزہ سرائی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ امن کے دشمن بنے ہوئے ہیں، اور ان کی جو لائن ہے وہ بالکل ریاست کے اپوزٹ ہوتی ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اس جو آج نہ صرف ٹون بلکہ جو بات چیت کی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے ان تک بھی پیغام پہنچ گیا اور اس کے اثرات مثبت نکلیں گے؟ دیکھیں، سب سے بڑی افسوس کی بات یہ کہ اگر مارکر حق میں اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے دشمن کو ہم 6 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر سکتے ہیں تو ایز اے قوم ہم دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، چیف عامر صاحب کی مواصلات سے مدیر نے بارہا گیا کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا کہ ہم ملک سے دہشت گردی ختم کریں گے، جتنی قربانی دینی ہے، جتنی شہادت دینی ہے، وی ول گیو اٹ، لیکن اگر اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو پھر پوری قوم کو ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ خاص طور پہ جو انلیگل اسپیکٹرم کی جو بات کی ہے نا انہوں نے، جس میں وہ ہنڈی کا پیسہ ہے، اسمگلنگ کا ہے، نارکوٹک ہے، اسمگل گاڑیاں آ رہی ہیں، اسمگل ٹائرز آ رہے ہیں، اسمگل سگریٹس آ رہے ہیں، یہ جو فیصلہ فائنل ہوتا ہے نا، یہ سب سے بڑا ایک قسم کا ناسور ہے، اور یہ سب سے بڑے ملک دشمن ہمارے ملک کے اندر ہی ہیں جو اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس میں سم پولیٹیشین بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، اور اس کے ساتھ بزنس مین، اور یہ سب مل کے اس کے خلاف آواز اٹھانی شروع کر دیتی ہیں۔ اور سیکنڈ، بیڈ گورننس جو ہے ہماری کے پی کے میں، جس طریقے سے وہاں پر کہا جاتا ہے کہ ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے، آپریشن کی ضرورت نہیں ہے، ہم بات چیت کریں گے، ڈائریکٹ بات کرنا چاہتے ہیں۔ یو ڈونٹ ٹاک ود ٹیررسٹ، آپ فوجیوں کے ساتھ اسلام میں ہی مانیں، یو جسٹ جو سیاست کے ساتھ ہتھیار اٹھاتا ہے اس کو کسی حالت میں بھی برداشت نہیں کیا جاتا۔ دیٹ از ویری کلیئر بات ہے، اور اس پہ کوئی کمپرومائز بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے میں یہ بات کرتا ہوں کہ آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ ان سے بات چیت کریں، آپ جو آپ کی فوج کو نقصان کر رہے ہیں، ہمارے سویلین کو شہید کر رہے ہیں، پاکستان کی بدنامی کر رہے ہیں، پاکستان کے آئین و قانون کو نہیں مانتے، آپ ان سے کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آپ نے ان کے خلاف ہتھیار اٹھانے ہیں جو ریٹ آف گورنمنٹ کو چیلنج کریں، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ اور یہ بڑا کلیئر میسج ڈی جی ایس پہ آر سی، اور ان کے خلاف جو سہولت کار ہے، جو سہولت کاری بھی کرتے ہیں، ان کو پناہ بھی دیتے ہیں، ان کی مدد بھی کرتے ہیں، یہ ایک اور بہت ہی بڑا ایک جرم ہے۔ اور اس کے لیے خلاف انہوں نے یہ کہا کہ آپ کے پاس 2-3 چوائسیں ہیں، یا آپ ہمیں بتائیں کہ وہ کہاں پر ہیں، یا آپ ان کے خلاف خود کریں، یا پھر حکومت آپ کے خلاف آپریشن کرے گی۔ یہ بڑی، اس پہ کوئی ڈاؤٹ کلیئر نہیں ہونا چاہیے۔ اور سیکنڈ بات یہ اس کے ساتھ ساتھ کہ آپ کو ہر حالت میں جو ہے وہ افغانستان کی حکومت جو کر رہی ہے اس پہ میرے خیال میں بڑی کلیئر بات کی ہے کہ ہم اپنے ملک کی سلامتی بقا کے لیے جو ہماری ذمہ داری ہے فوج کی، جہاں بھی جانا پڑے گا، جو کچھ کرنا پڑے گا، ہم اپنے عوام کے لیے کریں گے، کرتے رہیں اور کر کے دکھائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے اعجاز صاحب، سر جیسے کہ بڑی آج واضح طور پر کہا گیا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہ جو دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے یہ سب سے بڑی وجہ، اور سر فرنٹ لائن پر صوبہ ہے خیبر پختونخوا۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہاں کی جو گورنمنٹ ہے چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، ہمارا یہ کنسرن نہیں ہے کہ وہ کون سی جماعت حکومت کر رہی ہے، کنسرن صرف یہ ہے کہ وہاں وہ اپنا کام کرنے کی بجائے جس طریقے سے کسی ایک شخص کے لیے وفاق کے اگینسٹ آ جاتے ہیں، ریاست کے اگینسٹ آ جاتے ہیں، ان کی ترجیحات نظر آ رہی ہیں، واضح ہیں۔ تو اصل میں تو کے پی میں بیڈ گورننس کی قیمت ہمارے جوان ادا کر رہے ہیں، جیسے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا ہے۔ تو جو جڑ ہے اس بیماری کی وہ تو کے پی ہے، اس کا مطلب کے پی کی گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، گورننس کی بات کر رہا ہوں۔ دیکھیں جی، صرف کے پی میں ہی نہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں بھی ہمارے جو ہے بیڈ گورننس اور لیک آف کیپیسٹی، آئی وڈ سے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ لیک آف ول ٹو فائٹ، یہ جو چیز ہے یہ ان دونوں صوبوں میں جو ہے وہ ہماری اس کولیکٹیو ایفرٹ کو ہرٹ کر رہی ہے۔ اگر کسی حکومت کو، صوبائی حکومت کو کوئی ایسے مسائل ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس کیپیسٹی نہیں ہے تو وہ اس کے لیے تو وفاق کو ریکویسٹ کر سکتے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹی بلڈنگ کریں، لیکن ان کا کام جو ہے وہ مسلح افواج کو کرنا پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ایفرٹ میں جو ہے ہمیں جو ہے بہت سارے لاسز ہو رہے ہیں۔
اور جہاں تک بات چیت کی بات ہے وہ بالکل آئی ووڈ ایگری ود بریگیڈیئر صاحب کہ بات چیت آپ ان سے کرتے ہیں جو آپ کی ریاست کو مانے, جو آپ کے کانسٹیٹیوشن کو مانے, اور اس کے بعد پھر کچھ دوسرے امور ہوتے ہیں جس میں ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئرز کر کے بات چیت ہوتی ہے. لیکن یہ جو خوارج ہے ان کے جو پری کنڈیشنز جو وہ کہتے ہیں, جو 3-4 ان کے مطالبات ہیں, تو وہ اگر ہم مان لیں تو پھر بات چیت ہم نے کس بات پہ کرنی ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہ وقت ہے کہ ہم بات چیت کریں. البتہ بات چیت ہم اپنے ملک میں وہ لوگ جو مین اسٹریمنگ میں نہیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں ضرور لچک دکھانی چاہیے تاکہ ہم ان کو آن بورڈ کریں اور ان کو بھی استعمال کریں رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے, اور لوگوں کو جو انڈیجنس وہاں کی لوکل کمیونٹیز ہیں ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے, تاکہ کوئی والنٹیرلی یا کوئرس ہو کے ان کو سپورٹ نہ کرے. جی بالکل ٹھیک ہے. اس پر مزید بھی ہیں, آپ دونوں ہمارے ساتھ موجود ہیں, اعجاز محمود صاحب اور حارث نواز صاحب. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. حارث نواز صاحب, بریک پہ جانے سے پہلے اعجاز محمود صاحب گفتگو کر رہے تھے اور جیسے کہ رائے عامہ ہموار کرنے کی وہ بات کر رہے تھے. سر سپلائی لائن کاٹنا ایک تو فائنینشیل ہے, جو فنڈنگ ہو رہی ہے, آپ نے بھی جس کا حوالہ دیا, حوالہ ہنڈی اور دیگر ذرائع سے ان دہشت گردوں کی مدد ہوتی ہے, فنڈنگ ہوتی ہے, وہ سپلائی لائن کاٹنا تو اپنی جگہ بہت امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے. لیکن سر ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا کا جس طرح سے استعمال ہو رہا ہے اور جھوٹے بیانیوں کو فروغ دیا جاتا ہے, وہ عقیدت کی جو اندر لتھڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ جھوٹی سچی باتیں کر کے لوگوں کو جو گمراہ کرتے ہیں. اصل مسئلہ سوشل میڈیا پر ایسے عناصر کا خاتمہ یا سرکوبی کرنا بھی بہت ضروری ہے. یہ بھی ایک بہت بڑا چیلنج ہے سر, اور یہ ان میں صرف پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ہیں جو بلکہ پاکستان سے بھاگے ہوئے ہیں, بھگوڑے ہیں, وہ بہت بڑا فیکٹر ہیں. آپ اتفاق کریں گے حارث صاحب؟ بالکل, ڈی جی ایس پی نے بڑی کلیئر مثال دی ہے راجہ عادل کی. دیکھیں کس طریقے سے وہاں بات ہوئی اور پھر اس کے بعد بریگیڈیئر راشد نصیر نے کس ہمت سے اس کیس کا مقابلہ کیا اور وہ کیس ان کی فیور میں ہوا اور اس کو جانا بھی پڑا, کہ کیس کے اخراجات بھی دینے پڑیں گے. یہ ساری تو یہ پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ سارے قانون ہیں یہاں پر. دا اونلی تھنگ از کہ یہاں پر شور مچ جاتا ہے, ظلم ہو رہا ہے, بربریت ہو رہی ہے, جی پر صحافت کے خلاف ہو رہا ہے. بات ہے کہ واحد کوئی بھی جو مسلح افواج کے خلاف اور اسٹیٹ کے خلاف, ریاست کے خلاف جو بات کرے اس کو قرار پاکستان ملنی چاہیے. نمبر 2 بات یہ کہ دیکھیں سوشل میڈیا پہ ایک پارٹی کا بڑا اسٹرانگ سوشل میڈیا چل رہا ہے باہر سے. ہم حکومتی لیول پر, فیڈرل لیول پر ہم کیوں نہیں اچھے ٹرین آئی ٹی کے لڑکے لڑکیاں لیتے ہیں اور وہ کاؤنٹر نیریٹو کے لیے ان کو استعمال کریں, وہ ان کے بیانیوں کو کاؤنٹر کریں اور اپنا بیانیہ دیں تاکہ لوگ ان کو سن سکیں. وائی کانٹ وی ڈو اٹ؟ یہ کون سی کوئی راکٹ سائنس ہے؟ مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. دیکھیے وہی بات جو ڈی جی ایس پی کہتے ہیں, ہر جگہ پر فوج جائے, فوج جو انڈیا کے خلاف بھی لڑی ہے بارڈر پر, کشمیر پہ بھی لڑی ہے, سیاچن میں بھی لڑی ہے, افغانستان کے بارڈر پہ بھی بیٹھی ہوئی ہے, دہشت گردی کے خلاف بھی لڑی ہے, فلڈ میں بھی کام کرتی ہے, زلزلے میں کام کرتی ہے. ہر ایک کو گڈ گورننس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک اپنی اپنی ذمہ داریاں پوری کرے. دیٹ از مور امپورٹینٹ. فیڈرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے خلاف اپنے اچھے لڑکوں بچوں کو تیار کریں, بیانیہ بنائیں, کاؤنٹر نیریٹو بلڈ کریں تاکہ ان کا نیریٹو پٹ جائے اور آپ کے لوگوں کو سنا جائے کہ واقعی یہ حکومت کا بیان ہے, یہ حقیقت پہ مبنی ہے. جس طرح ڈی جی ایس پی نے لڑائی میں اپنی قوم کو لمحہ بہ لمحہ ایک ایک بات کے اوپر بتایا کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن, ہم کیا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں, کیا ہم نے آج کے دن کیا, اور اس کے بعد بتایا کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا, کتنے فوجی شہید ہوئے, کتنے سویلی شہید. دیٹ از واٹ از پاسبل انفارمیشن. یہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا کاؤنٹر نیریٹو کریں جو ہم نہیں کرتے ہیں, اور ساتھ جو اس کو وائلیٹ کرتے ہیں امیڈیٹلی سزا انصاف کے تقاضے پورے کریں, لیکن ٹائم فریم رکھیں تاکہ باقیوں کو سبق ملے کہ ہم نے ایسی بات, ایسی حرکت نہیں کرنی ہے. دیٹ از واٹ ہیپن ویئر ہم بہت کمزور ہیں, اس پہ ہمیں بہت شدت سے اس کے اوپر سختی سے عمل کرنے کی ضرورت ہے. بالکل ٹھیک ہے. اعجاز محمود صاحب, سر یہی سوال آپ سے. اب جب عدالتی پروسیس شروع ہوتا ہے,
انصاف کے جو ہے مراحل وہ طے ہونے شروع ہوتے ہیں تو شور مچ جاتا ہے کہ جی زیادتی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، حالانکہ ایک باقاعدہ ڈیو پروسیس ہے، اس کے لیے عدالتیں موجود ہیں، انصاف کا پورا موقع دیا جاتا ہے، اپنی بات کہنے کا موقع دیا جاتا ہے۔ اب جس طریقے سے سوشل میڈیا کا استعمال ہو رہا ہے، منفی استعمال، میرا خیال ہے پوری دنیا میں کہیں بھی اتنا زیادہ اس کو منفی استعمال نہیں کیا جاتا ہوگا جتنا پاکستان کے اندر رہتے ہیں اور پاکستان سے جو باہر لوگ بیٹھے ہیں پاکستان کی سیاست کے حوالے سے، پاکستان کے حالات کے حوالے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ سر سیکنڈلی جو افغان مہاجرین کی واپسی کا ریاست فیصلہ کرتی ہے، انہیں واپس بھیجا جاتا ہے، لیکن اس پر بھی سیاست شروع ہو جاتی ہے، احتجاج شروع ہو جاتے ہیں، دھرنے، بیان بازی شروع ہو جاتی ہے، اس کا قلعہ کیسے ہوگا اعجاز صاحب؟ دیکھیں ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے یہ پاکستان کے 1973 کانسٹیٹیوشن کے بعد یہ دوسرا ایک بڑا لینڈ مارک ڈاکومنٹ ہے جس میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے دونوں سائڈ، ٹریری سائڈ اور اپوزیشن سائڈ، تمام جماعتوں نے متفقہ طور پہ اس کو سائن کیا، ٹھیک ہے، اور لیکن بدقسمتی سے ہم اس پہ مکمل طور پہ عمل نہیں کر پائے۔ وہ بعد میں جو ہے نا جس کا جو کمپوننٹ یا جو نکات جو مسلح افواج سے ریلیٹڈ تھے وہ تو مسلح افواج نے کر لیے اور آج تک کرتے چلے آ رہے ہیں، لیکن جو کام حکومتوں نے کرنا تھا جس میں صوبائی حکومتیں ہوں یا وفاقی حکومت ہو، یا جو کام سول سوسائٹی نے، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹس نے، گورننس کے جو دوسرے ادارے ہیں انہوں نے کرنا تھا، وہ ابھی تک نہیں ہوا، جس کی وجہ سے یہ تمام مسائل جو ہیں یہ اب تک اپنی جگہ موجود ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا سسٹم جو ہے اس کو ریویو کریں اور نیشنل ایکشن پلان کو ہم امپلیمنٹ کریں۔ جہاں تک سوال ہے کسی بھی فرد کا یا گروہ کا سوشل میڈیا کو ایکسپلائٹ کرنا ریاست کے خلاف، یہ اس کے اوپر ہمیں بالکل آخری ہاتھوں سے اس پہ کام کرنا چاہیے، اور اس میں گورنمنٹ کو مکمل اختیار ہے کہ وہ اپنی وہ کیپیسٹی بلڈ کرے، اگر ان کے پاس وہ کیپیسٹی نہیں ہے تو اپنی کیپیسٹی بلڈ کرے اور اس کے اگینسٹ ایک اپنا کاؤنٹر نیریٹو بنائے۔ فتح کلامی ہوگی جہاز صاحب، آپ نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد ہونا چاہیے، سر اب تک اس کے عمل درآمد پر کیا امر مانے ہیں، کیا رکاوٹ ہے؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اس وقت تو ہم نے اس چیز کو جو ہے ایگری کر لیا، لیکن وہ اس پورے کانٹیکسٹ کو اگر آپ دیکھیں کہ جو خوارج ہیں انہوں نے اس پوری جو ان کی جو ایفرٹ ہے اس کو انہوں نے ایک فساد دیا ہوا ہے مذہب کا، اور وہ ہمارے جو کے پی کے عوام ہیں بالخصوص وہاں پر اور بالعموم باقی ملک میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ کسی بھی شخص کو مذہب کے نام پہ ایکسپلائٹ کرنا سب سے آسان ہے، اس کو ریڈیکلائز کرنا مذہب کے نام پہ آسان ہے۔ تو اگر ہم اپنے مدارس میں وہ مین اسٹریمنگ نہیں کر سکے، اگر ہم اپنے سکولز میں بچوں کی وہ ذہن سازی نہیں کر سکے جہاں پہ ان کو سچ اور جھوٹ کا فرق پتہ چلے، جہاں ان کو پتہ چلے کہ اصل مذہب کیا ہے اور اصل ہمارا جہاد کیا ہے، وہ جو ہے کیونکہ ہم اپنے لوگوں کو وہ رہنمائی نہیں دے پائے، کیونکہ یہ جو ہمارے مدارس یا جو ہماری ایکسٹریم رائٹ پارٹیز ہیں جو کہ پولیٹیکل پارٹیز بھی بن چکی ہیں پاکستان میں، آپ یہ دیکھیے کہ ان کا ووٹ بینک ان کا آج تک وہ سوائے ایک دفعہ ان کی جو ہے نا حکومت بنی وہ بھی ایک اس وقت کی وفاقی حکومت کی سپورٹ کے علاوہ، ادروائز وہ اپنے جب بھی الیکشن ہوتے ہیں ان کو تو فریکشنل ووٹ ملتے ہیں، لیکن ان کی ایک نیوسنس ویلیو انہوں نے اپنی کریٹ کی ہوئی ہے، کیونکہ ان کے پاس اسٹریٹ پار ہے، وہ اپنی اسٹریٹ پار موبلائز کرتے ہیں اور اس سے وہ حکومتوں کو جو ہے یرغمال بناتے ہیں اور اپنی مرضی کی ڈکٹیشن دے کے وہ پوائنٹ آپ کا اعجاز صاحب آ گیا، میں یہی پوائنٹ لے کے چلتا ہوں حارث نواز صاحب کی طرف بھی۔ سر حارث نواز صاحب، سر مذہب کے نام پر ظاہر ہے یہاں پر کچھ بھی کروایا جا سکتا ہے اور یہ ہمارا ایک سینسٹیو معاملہ ہوتا بھی ہے، لیکن جو مذہب کے نام پر ووٹ ہے وہ ہائی جیک کر لیا گیا ہے ایسی جماعتوں کی جانب سے جو سیاسی تو نہیں تھیں، مذہبی تھیں، اور اس میں جب سیاست کا عنصر آ گیا تو وہ ووٹ ہائی جیک ہو گیا۔ سر یہ جو گیپ ہے یہ کس طرح فل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے اپنے مدرسوں میں اگر یہ تربیت دینی ہے تو یہ ایک لانگ ٹرم پلاننگ ہے، یہ شارٹ ٹرم نہیں ہے۔ شارٹ ٹرم میں کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں بیسیکلی آپ کے جتنے علماء ہیں ان کی طرف سے بڑی کلیئر ایک ان کی پالیسی آئی ہوئی ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئی ریاست کے خلاف
ہتھیار نہیں اٹھا سکتا، کسی کو نہیں اپنی جو ایک گروہ کی پالیسی ہے وہ مسلط کرے، وہ جا کے آپ ریاست پاکستان ریاست کے اوپر، ریاست کا کام ہے کہ جہاد کا کہنا، جہاد کو اناؤنس کرنا، کوئی اور گروہ کسی قسم کا نہیں کر سکتا، کوئی انڈیویجول یا گروہ ہتھیار نہیں اٹھا سکتا. بڑی کلیئر پالیسی ہے. آپ یہ دیکھیں گے 32,000 مدرسے ہیں پاکستان میں، ان میں سے 16,000 رجسٹرڈ ہیں اور 16,000 رجسٹرڈ ہی نہیں ہیں. اب آپ بتائیے ان 16,000 میں فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، ان کی ٹریننگ کیا ہو رہی ہے، کیا پڑھایا جا رہا ہے، کون سی جگہ سے کون سے مسلک سے آ رہے ہیں، وی ڈونٹ نو. یہ سب سے بڑا پٹ فال ہے. جو بات کرتے ہیں نیشنل پلان کی، آرمی نے تو اپنا کام کر لیا، کر رہے ہیں، لیکن کیا یہ دس اسپیکس آف لیک آف پولیٹیکل ول اینڈ مینٹل ریزالو کہ ہم ایک بات کہہ لیتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے. نیکٹا فال کیوں نہیں ہوا؟ کوئی ریزن. کیا پولیس ریفارم ہوئی، مدرسہ ریفارم ہوئی، جوڈیشل ریفارم ہوئی؟ آپ کے سامنے جتنے کیسز ہوتے ہیں یہ ٹیررسٹ کے 90% چھوڑ دیے جاتے ہیں. جو ٹیررسٹ بڑے بڑے تھے پشاور ہائی کورٹ نے ان کو چھوڑ دیا. بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے اتنے دن ہمارے فوجی شہید کیے ہیں، سویلین شہید کیے ہیں، بچوں عورتوں کو، اے پی کے بچوں کو، ان کو اگر آپ چھوڑ دیں تو آپ کا نظام انصاف عدل کہاں پہ چلا جائے گا؟ اس لیے میں یہ بات کہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ پہ عمل کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ ہے گڈ گورننس فیڈرل لیول پر اور پروونشل لیول پر. جب تک اس پہ عمل نہیں ہوگا یہ اسی طرح ہوتا رہے گا. لیکن ساتھ ہی ساتھ کے پی کے اندر جو اس وقت حالات ہیں، یہ پروونشل گورنمنٹ کی بہت بڑی رسپانسبلٹی ہے. پرابلم یہ ہے کہ فوج ایک ایریا کلیئر کرتی ہے، اب وہاں فوج بیٹھ تو نہیں سکتی، جو نکلتی ہے دوبارہ وہاں پر آ جاتے ہیں، نہ وہاں پر جا کے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو ٹیک اوور کرتی ہے، نہ وہاں کے لوکل کو ہینڈ اوور کرتی ہے، نہ وہاں پر ان کو ایجوکیٹ کرتی ہے. دیز از اے پٹ فال سسٹم. یہ شہادتیں نہیں نا فوج دے رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو اصل مسئلہ جو ہے وہ خاص طور پر کے پی میں گورننس کا بھی ہے. بہرحال وقت ختم ہو گیا ہے. بہت شکریہ حارث نواز صاحب اور اعجاز محمود صاحب، آپ دونوں نے وقت دیا اس اہم ایشو پر بات کرنے کے لیے. ناظرین ایک بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. ناظرین، غزہ میں جنگ بندی کے پہلے مرحلے پر اتفاق ہو گیا اسرائیل اور حماس کے درمیان، اور معاہدے کی توثیق بھی کر دی گئی ہے حماس کی جانب سے. یہ بڑی اہم پیش رفت ہے. غزہ میں جس طریقے سے بربریت جاری تھی اسرائیل کی طرف سے، اور معصوم بچوں کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، خواتین کو نشانہ بنایا جا رہا تھا، بزرگوں کو، تو اس پر اب یہ جو تبادلہ ہے قیدیوں کا وہ بھی ہوگا، اور 72 گھنٹوں کے اندر یہ تبادلہ بھی متوقع ہے. یہ کتنا دیر پا ہو سکتا ہے، اور جو ٹریک ریکارڈ ہے اسرائیل کا معاہدوں کے حوالے سے، اس کی روشنی میں کیا یہ معاہدہ دیر پا ہو سکتا ہے یا نہیں، اسی پر بات کر لیتے ہیں. سابق سفیر جناب ڈاکٹر احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر جمیل احمد صاحب وقت دینے کے لیے. سر، جیسے کہ میں نے کہا کہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے اسرائیل کا، کوئی بھی معاہدہ ہو، تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو پہلا مرحلہ ہے ابھی جنگ بندی کے حوالے سے، یہ دیر پا ہوگا، اور امن جس کی ہم خواہش رکھتے ہیں وہ مستقل طور پر قائم ہو سکے گا یہاں؟ آپ نے بالکل خود فرما دیا کہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ اچھا نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا ایک فرق ہے ماضی میں اور جو اب ہوا ہے. یہ امن کا یہ فریم ورک جو نکالا گیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی رہنمائی میں، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. اس پر میں آتا ہوں. یہ درست ہے کہ اسرائیل نے انٹرنیشنل قوانین کو، چاہے وہ آئی سی آر کا، انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا قانون ہو، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا قانون ہو، اقوام متحدہ کا چارٹر ہو، یا یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز ہوں، اس کی کبھی کوئی پاسداری نہیں کی. اور میرے پاس بہت سارے ریزولوشنز میرے ذہن میں اس وقت ہیں، اور اس میں سر فہرست ہے 242 جس کے تحت یونانیمس ریزولوشن پاس ہوا تھا سیکورٹی کاؤنسل میں. ریزولوشن نمبر 242 جس طرح میں نے بتایا، اس کے مطابق اسرائیل کو 67 کی باؤنڈری سے پہلے والی باؤنڈری پر واپس جانا تھا، لیکن اسرائیل نے بالکل اپنا قبضہ نہیں چھوڑا. جتنی زمین 67 میں قبضہ کی تھی، اس سے پہلے 1948 میں قبضہ کی تھی، اس کو کبھی اس نے خالی کرنے کا نہیں سوچا، بلکہ اس مرتبہ غزہ کو ہڑپ کرنے والا تھا کہ بیچ میں یہ ایک سبیل بن گئی کہ شاید کوئی طوالت آ جائے، شاید کوئی امید ہو جائے کہ فلسطین ایک ریاست بن سکے، شاید کوئی وہ انٹرنیشنل قانون جس کے تحت 2 ریاستوں کا تصور قائم ہوا تھا اس ریکارڈ کے مطابق 1993 میں، شاید وہ جو کہ سیکورٹی کاؤنسل نے جس کو انڈورس کیا تھا 2 ریاستوں کے معاملے کو، وہ شاید اس کے بعد اس کی کچھ راہیں ہموار ہونا شروع ہو جائیں. اور وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ پہلے سے اور ابھی فرق ہے، کیونکہ یہ تو بات ایک
تسلیم شدہ ہے کہ اسرائیل کو جب تک امریکہ کی سپورٹ ہے وہ اس گھمنڈ میں رہے گا، وہ اس غرور میں رہے گا، وہ اس طاقت کے بل بوتے پر امریکہ کے وہ جو چاہے گا وہ کرتا رہے گا. اور یہ وہی چاہ رہا ہے اسرائیل جو زائونزم کی بنیاد رکھتے وقت جو تصور قائم کیا گیا تھا 1897 میں. وہ لمبی داستان ہو جائے گی، وقت اتنا نہیں ہوتا ہے پروگرام میں، لیکن اس وقت یہ تصور قائم کیا گیا تھا کہ زائونزم کے تحت ایک ملک بنے گا اس نظریے کے تحت، اور اس کے بعد گریٹر اسرائیل کے تصور پیش کیا گیا. اور یہ اسی بات کا شاخسانہ تھا کہ غزہ میں جو قبضہ کیا جانا تھا، جو ایتھنک کلینزنگ کی جانی تھی، جس کی آخری مراحل آج سے 4 دن پہلے تک تھی، جس میں کہ یہ فیصلہ اسرائیل نے کر لیا تھا اور پہلے وارننگ دیتا رہا کہ غزہ سے تمام فلسطینی نکل جائیں، لیکن کوئی 2.5 سے 3 لاکھ فلسطینی بے یارو مددگار وہاں سے نہ نکل پا رہے تھے. تو اسرائیل نے اناؤنس کر دیا تھا کہ جو بھی اس غزہ سٹی میں پایا جائے گا اسے دہشت گرد تصور کیا جائے گا اور یا سپورٹر تصور کیا جائے گا دہشت گردوں کا، اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کا قلع کبا کر دیا جائے گا. ان کے ہی منسٹر کہتے ہیں کہ ان کے بچوں کو مارنا، ان کے بوڑھوں کو مارنا، ان کی عورتوں کو مارنا بالکل جائز ہے. یہ ان کے ہی منسٹر، یہ سوشل میڈیا پر بھی موجود ہے بیانات. تو اس قسم کے خطرناک ارادوں کے بعد یہ جو اب پیس پلان ڈونلڈ ٹرمپ کی سربراہی میں 8 ممالک کے انوالومنٹ میں قطر ہو گیا، ترکی ہو گیا، ایجپٹ ہو گیا جس نے آخری نیگوسیشن کی. تو یہ ایک ٹھنڈی ہوا کا ایک جھونکا ہے. اس ٹھنڈی ہوا کے جھونکے میں اب دیکھنا یہ ہے، آپ نے امریکہ کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے کردار کا ذکر کیا ہے. بھلے ان کو وہ امن کا نوبیل انعام نہیں ملا جو وہ ایکسپیکٹ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن سر یہ اصل میں یہ ان کی کاوشوں اور جو دیگر ممالک جنہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا یہ اس کا نتیجہ ہے، یا خود اسرائیل جو ہے وہ ناکو ناک آ چکا تھا اور جیسے کہ ایران پر اس نے اٹیک کیا، جوابی رد عمل آیا اور اس کے بعد پھر امریکہ نے انٹروین کیا اور وہ جنگ ختم ہوئی. تو کیا اسرائیل کے لیے بھی ناگزیر ہو چکا تھا کہ یہ جنگ بندی ہو؟ وہ ایران پہ حملہ کرنا، کیونکہ اسرائیل کے پاس بھی وہ بمبرز نہیں ہیں جس سے کہ بنکر بسٹر بمبر کہا جاتا ہے، تو اس نے امریکہ کی مدد لینی ہی تھی. ورنہ تو اسرائیل ایران کی فضاؤں میں ایسے گھوم رہا تھا جیسے چہل قدمی کرتے ہیں لوگ زمین پر. تو وہ تو اسرائیل کی بمبارڈمنٹ تو جاری تھی، لیکن ان میزائلوں نے بھی کافی پہلی دفعہ اسرائیل کو کسی نے اسرائیل کے سرزمین پر نقصان پہنچایا اور ان کی ساری کی ساری آبادی زیر زمین چلی گئی. یہ بات درست ہے کہ ایران نے ان کو ترکی بترکی جواب دیا. بھرم بھی جو ہے وہ ختم ہوا نا سر اس سے. جی بالکل، لیکن اس کے باوجود یہ ماننا پڑے گا کہ B-12 بمبر جو ہیں انہوں نے کام اپنا دکھلایا، اور امریکہ کی یہ بحری بیڑے چاروں طرف جو ہیں وہ اسی مقصد کے لیے ہیں کہ اسرائیل کو یہ کیوں ہوتا کیوں ہے. امریکہ آفٹر آل کیوں 2 سال میں $32 ارب دے چکا ہے اور اس کے ہتھیار اوزار دے چکا ہے، تقریباً 1 ملین پاؤنڈ بم اور بارود برسا چکا ہے اس 365 اسکوائر کلومیٹر کے اندر، جس میں غزہ اس سے بھی چھوٹا ایریا ہے. اس کی کوئی تو وجہ ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اسرائیلی لابی ہے وہ اتنی فعال ہے، اتنی سرات کر گئی ہے، اتنے تانے بانے بن چکی ہے، تانے بانے وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ کے ارد گرد اور کانگریس میں اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ میں اور پینٹاگون میں، کہ جب کوئی فیصلہ سازی کا وقت آتا ہے تو وہ اسرائیل کے فیور میں ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بحری بیڑے جو بحرے وہاں احمر میں ہیں اس وقت موجود اور جو میڈیٹرینین سی میں ہیں، اس کا مقصد یہی ہے کہ اسرائیل پہ اگر کوئی برا وقت آئے تو اس کو کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں امریکن منسٹرز اور امریکن اکابرین اور اسرائیلی اکابرین کہ اسرائیل از امریکہ اور امریکہ از اسرائیل. تو اس میں تو کوئی دنیا اب دیے ہوئے حالات و واقعات کیا ہے، دیے ہوئے ماحولیاتی اور معروضاتی حالات میں کیا ہو سکتا تھا. یہ جو 2.5 لاکھ اور 3 لاکھ افراد ٹریپ تھے، ان کی جانوں کو بچانا سب سے اولین فرض تھا، کیونکہ OIC تو کچھ نہیں کر سکی نا. OIC کے اپنے چارٹر میں دیا ہوا ہے، ان کے اپنے چارٹر
کے پریمبل کے پیراگراف 16 میں دیا ہوا ہے کہ فلسطینیوں کی جان کو فلسطینیوں کی جدوجہد کی سپورٹ کی جائے گی. ان کی اپنے OIC کے چارٹر میں یہ دیا ہوا ہے, اپنے OIC کے چارٹر کے آرٹیکل 18 میں دیا ہوا ہے کہ اس کے لیے متعلقہ پورا سسٹم. کلامی کے لیے انتہائی معذرت, چونکہ آپ نے خود بھی جیسے کہ فرمایا وقت بڑا کم ہے, تو میں سر آخر میں ذرا ایک پاکستان کے رول کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا. سر ڈائریکٹ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں پاکستان نہیں ہے, فلسطین ہے, اس کے بعد عرب ممالک ہیں, اور پاکستان اس کے بعد آتا ہے. ایک مذہبی اور جو انسانیت کا رشتہ اس میں بندھا ہوا ہے فلسطین کے ساتھ. سر پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے تو واضح کر دیا اقوام متحدہ میں کہ 1967 سے پہلے والی پوزیشن پہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں. آپ پاکستان کی حکمت عملی کیا ہونی چاہیے سر مختصراً؟ پاکستان تو ظاہر ہے ہمیشہ یہی ڈیمانڈ کرتا رہے گا, لیکن پاکستان نے اور پاکستان کے پرائم منسٹر نے اس کی تعریف کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اس 3 فیز پلان کی, جو آپ اب دیکھ رہے ہیں کہ کل سے اس کی عملداری شروع ہو جائے گی. 72 گھنٹے میں پہلا فیز مکمل ہو جائے گا. یہ پرائم منسٹر نے خود اس کی تعریف کی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی, تو لہٰذا ہم اس کو مانتے ہیں اور ہمارا اس میں حصہ ہے. ان 8 ممالک میں ہم شامل تھے, لہٰذا 67 کی بات تو پرنسپل اسٹینڈ ہے, 2 اسٹیٹ تھیوری کی بات پرنسپل اسٹینڈ ہے. قائد اعظم کے قول کا جو ہے وہ اس کی پاسداری ہم کرتے ہیں, فلسطینیوں کا ساتھ دیتے ہیں, لیکن ابھی جو معروضاتی حالات ہے اس میں ہم فلسطینیوں کی جانیں بچا رہے ہیں. اس میں پاکستان نے ساتھ دیا ہے اور اپنے ایک دوسرے سے کنسلٹیشن کے ساتھ دیا ہے, جو ان دیے ہوئے حالات میں پاکستان کر سکتا تھا اتنی دور بیٹھ کے. جی بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر جمیل احمد صاحب بہت شکریہ, آپ نے غزہ کی صورت پر بڑی سیر حاصل گفتگو کی, اپنا تجزیہ پیش کیا, آپ کے وقت کا بہت شکریہ. ناظرین پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے, ذیشان ملک کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.